میازم لیکچر 19 لیکچر 18 کے آخر میں بات ہو رہی تھی کہ زندگی کے بارے میں کیمیکل ایکشن اور پیتھالوجی کے حوالے سے انہیں اپنے نظریات میں تبدیلی لانی پڑے گی اور یہ ماننا پڑے گا کہ زندگی اور بیماری دونوں صورتوں میں ہانیمین کی بیان کردہ ڈائنامک تھیوری ہی درست ہے۔ اور چونکہ میازم کے دبائے جانے پر جو مختلف قسم کی نئی بیماریاں سامنے آ رہی ہیں، یہ لوگ ان کو نئے سے نئے نام دیتے چلے جا رہے ہیں اور اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ نئی بیماریاں میازم کے دبنے کے سبب ہی ہیں، چونکہ وہ لوگ بیماری کے اصلی سبب سے ناواقف ہیں، اس لیے بیماری کے غائب ہونے کو شفا یابی سمجھ بیٹھتے۔ دیکھیے، ہم اس کائنات میں کار فرما قوتوں کو صرف اور صرف قانون کے ذریعے ہی جان سکتے ہیں، کیونکہ قانون ہر چیز سے بالا تر ہے اور اسی قانون کے تحت ہم میازم اور ان کے طریقہ واردات کو سمجھ سکتے ہیں۔ چونکہ اس کائنات میں قانون کی اجارہ داری ہے اور قانون نہ صرف ان چیزوں پر حکمرانی کرتا ہے جو نظر آ رہی ہیں، بلکہ ان چیزوں پر بھی حکمرانی کرتا ہے جو نظروں سے اوجھل ہیں۔ اس کی حکمرانی لامحدود ہے، لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بیماری کا جب لوکل علاج کیا جاتا ہے تو اس قانون کی خلاف ورزی ہے، اور پھر اس لوکل علاج کے نتیجے میں سپریشن ہوتی ہے، کیونکہ ہر چیز قانون کے مطابق اپنے مرکز سے محیط کی طرف رخ کرتی ہے، سفر کرتی ہے، چاہے وہ پورا جسمانی نظام ہو یا اس کا محض ایک خلیہ، وہ بھی اندر سے باہر کی طرف کام کرتا ہے۔ لہذا دعا کو بھی اندر سے باہر جا کر کام کرنا ہوگا، اور بیماری کو بھی وہ اندر سے باہر نکال سکتی ہے دھکیل کر، نہ کہ باہر سے اندر کی طرف۔ جب ہم باہر سے اندر کی طرف کوئی چیز اپلائی کرتے ہیں تو یہ قانون قدرت کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے اور پھر سپریشن کہلاتی ہے۔ زندگی کو رواں دواں رکھنے والی قوت اندر سے باہر کو فعال ہوتی ہے، اسی طرح بیماری بھی اندر سے باہر کو آتی ہے، نہ کہ جلد سے اندر کو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ البتہ جب غلط علاج ہوتا ہے تو ہم اس کو باہر سے اندر کی طرف دباتے چلے جاتے ہیں، جسے سپریشن کہتے ہیں۔ اور اگر یہ بیماری کوئی نظر آنے والی چیز ہوتی، میٹیریل نام کی کوئی چیز ہوتی، تو یہ قوت حیات کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتی، نہ اس کو ڈسٹرب کرتی، نہ ڈسٹرب کر سکتی۔ یاد رکھیے، اس نظریہ سے فرار ہومیوپیتھی سے فرار ہے، اور ایسا فرار ہزاروں لوگ کر چکے، وہ لوگ جن کا حقیقی دنیا میں کوئی کردار نہیں ہے۔ ہانیمین کا کہنا ہے کہ لائف ایک وائٹل پرنسپل ہے، وہ وائٹل پاور ہے، اور جب یہ توازن میں ہوتی ہے، یعنی کہ سکون میں ہوتی ہے، تو ہمارے جسم کو ہر قسم کی پریشانی سے سنبھال کر رکھتی ہے اور اس کو روزمرہ معاملات میں رواں دواں رکھتی ہے، اور اس کے روزمرہ معاملات میں رکاوٹ دوسرے لفظوں میں موت ہے۔ موت۔ ہربرٹ اسپینسر نے کہا کہ زندگی ظاہر اور باطن کے درمیان ایک مسلسل سمجھوتے کا نام ہے، ظاہر اور باطن میں حالات کے مطابق ڈھل جانے کا نام ہے، اور اسی نظریے کے مطابق ہمیں زندہ سمجھا جاتا ہے، اور ہم تواتر سے آنے والی تبدیلیوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے جسم کے کسی حصے کا خیال نہیں رکھیں گے
تو وہ متاثر ہوگا، اور اگر ہم پورے کا پورا اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو ہم پورے کے پورے متاثر ہوں گے، یعنی بیمار ہوں گے۔ تاہم میال کی موجودگی میں ہماری ایڈجسٹمنٹ صحیح طرح مکمل نہیں ہو سکتی، یعنی اس میں خامی رہ جاتی ہے۔ اگر ہمارا باطن پرفیکٹ نہیں ہوگا تو ہمارے ظاہر پر اس کا اثر پڑے گا، اس کا فرق پڑے گا، اور یوں ہمارا ظاہر بھی پرفیکٹ نہیں ہوگا۔ جسم کے اندر کا مرکزی نظام سارے جسم انسانی پر حکمرانی کرتا ہے، لہذا مرکزی نظام کو تندرست اور توانا ہونا چاہیے، یہی قانون ہے۔ قوانین قدرت اور زندگی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، لہذا ہمیں قوانین قدرت کی درست طریقے سے پیروی کرنی ہوگی۔ یاد رکھیے، جس قانون کے تحت اور جس گزرگاہ سے، جس چینل سے زندگی جنم لے رہی ہے، بیماری بھی اسی گزرگاہ کے ذریعے آتی ہے، لہذا ہمیں ان نکات کو ذہن میں رکھ کر کام کرنا ہوگا۔ ایک ہی چینل سے آ رہی ہیں دونوں۔ چونکہ میال زندگی مخالف قوت ہے، تخریبی قوت ہے، لہذا ہمیں زندگی کی مدد کے لیے جس طاقت کو لانا ہوگا وہ اسی کی برابری اور معیار کی ہو جس طرح میاز میں ہے، تاکہ ہمیں زندگی کی مدد کے لیے، تاکہ ہم زندگی کی تاکہ ہم اس میاز کا کما حقہ مقابلہ کر سکیں۔ کیونکہ زندگی یعنی قوت حیات اکیلے میں اس میاز کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا طریقہ کار جو زندگی کو بچانے کے لیے کیا جائے گا وہ ناقص اور خامیوں سے بھرپور ہوگا۔ جی، یہاں پر ہم اپنا لیکچر ختم کرتے ہیں، اگلے لیکچر میں پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔